جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کوئی عام دن نہیں ہے، کرونا وبا کے دن ہیں، اور اس وبا نے جو ہمیں دن دکھائے ہیں وہ دن نہ اس دنیا نے پہلے کبھی دیکھے ہیں، اور میری دعا ہے کہ نہ پھر کبھی دیکھے۔ تو جس طرح سے اس وبا کی وجہ سے زندگی کے ہر شعبے میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں، اسی طرح سیر و سیاحت کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور ہم ایسی جگہوں پہ جا ہی نہیں سکتے جو سیر کرنے والی ہیں، اور اگر چلے بھی جائیں تو وہاں پہ اس وبا کا خوف جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی چلتا ہے۔ تو اس وبا نے جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے پلس پوائنٹس بھی ہیں۔ تو وہ یہ کہ ہم نیچر کے قریب ہو گئے، اور اس نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ انسان جس طرح ترقی کرتا کرتا اس فطرت کو خراب کرتا جا رہا ہے، نیچر کی چیزوں کو خراب کرتا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ اور کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے نیچر کے حسن اور ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور قدرت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ ساری چیزیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے اس کو اپنے پہاڑوں، دریاؤں، خوبصورت وادیوں، آبشاروں کی وجہ سے اور پھلدار درختوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک بہت بلند مقام حاصل ہے۔ جب وہاں پہ گلگت بلتستان، اسکردو، ان کی گلیاں جو ہیں وہ سیاحوں سے بھری ہوتی تھیں، لیکن آج کل وہ خالی پڑی ہیں، اور اگر کوئی وہاں پہ جانا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے قوانین بڑے سخت ہیں، اور وہ یہ کہ اگر آپ جانا چاہیں تو میکسیمم یہ ہے کہ ہم بائی پلین وہاں پہ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں کرونا نیگیٹو کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ساتھ لے جانا پڑتا ہے، وہ دکھائیں گے تو پھر ہی ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں، نہیں تو وہاں نہیں جا سکتے۔ تو مجھے قدرت نے موقع دیا ایک دوست کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کا، تو ہم لوگ وہاں پہ گئے، اور مجھے اس دوست نے یہ کہا کہ جی میرے بیٹے کا نکاح ہے، اور اگر آپ وہاں پہ چلیں تو ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ لوگوں کے جانے کا مسئلہ ہوگا، تو ہم 2-3 باتیں، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ تو ہم نے وہاں پہ جانے کا پلان بنایا، لیکن بڑی مشکلات تھیں، اور یہ تھا کہ جانے سے پہلے کہ بھئی وہاں پہ پتہ نہیں پہنچ بھی پائیں گے، یعنی پہلے کرونا کا ٹیسٹ کرایا، پھر اس کے بعد بائی ایئر وہاں پہ گئے، اور اس وقت تک یقین نہیں تھا کہ جب وہاں پہ ایئرپورٹ سے ہم باہر نہیں نکل جاتے، یہ نہ ہو کہ ہم ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیں کہ آپ لوکل نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تک وہاں پہ نان لوکلز کے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جی ہم اسکردو ایئرپورٹ پہ آئے ہیں، اور ہمارا کوئی 5-6 دن کا ٹرپ ہے، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو یہاں کے اچھے اچھے ویوز جو ہے وہ دکھائے جائیں، اور پورے اسکردو کی سیر کرائی جائے۔ تو انشاءاللہ اگر موسم اچھا رہا تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے اور بہت انجوائے کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہوائی سفر محفوظ اور آرام دہ ہوتا ہے۔ شروع میں تو ہم نے بھی بڑا انجوائے کرنا شروع کیا، جب ناران کی وادی کے نظارے آنا شروع ہوئے اور بادلوں کے سمندر میں جہاز ایسے جا رہا تھا کہ جیسے تیر رہا ہو، مگر جیسے ہی کراکرم رینج میں جہاز داخل ہوا، اسے کالے بادلوں نے گھیرا اور جھٹکے لگنا شروع ہوئے، اور جہاز میں آواز گونجی۔ خواتین حضرات، موسم کی خرابی کے باعث ہماری پرواز ناہموار ہو رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور اپنے حفاظتی بیلٹ باندھے رکھیں۔ شکریہ۔ Ladies and gentlemen, our flight is being turbulent due to bad weather. You are requested to remain seated and fasten your seatbelt. Thank you. تو آپ ایسی سچویشن میں ہماری ذہنی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوئی ہوگی۔ طیارہ بھی PIA کا ہو اور پرواز بھی ناہموار ہو چکی ہو اور موسم بھی خراب ہو، تو پھر ڈرنا تو بنتا ہے۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں چند سال پہلے ایک طیارہ گرا تھا جس کا آج تک نام و نشان نہیں ملا، اور طیارے کے پر
ایسے ہل رہے تھے جیسے کہ ابھی گر جائیں گے، اور ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے کہ ہم جھیل سیف الملوک کے جیپ ٹریک پہ جیپ میں سفر کر رہے ہوں اور جیپ ہچکولے کھا رہی ہو۔ مگر خدا کا شکر، جہاز کے کپتان نے کمال مہارت سے جہاز کی بلندی کو کم کیا اور ہم نے خدا کا شکر ادا کیا، پرواز ہموار ہوئی۔ اسکردو سے واپسی پہ بھی ہمیں تھوڑی دیر پلین کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہاں کا یہ اصول ہے کہ جو پرواز اسلام آباد سے جاتی ہے وہی اسکردو سے واپس آتی ہے، اور موسم ناخوشگوار ہونے کی وجہ سے وہ پرواز نہیں آ رہی تھی، اور ہم لاؤنج میں بیٹھے ویٹ کر رہے تھے اور ادھر ادھر سے پوچھ رہے تھے کہ پرواز آ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ پرواز کینسل ہو جاتی تو پھر اس کے بعد نہیں چانس ہوتا کہ کب پرواز ملے، ادروائز پھر بائی روڈ آنا پڑتا۔ تو بہرحال انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور پرواز آ گئی اور ہم پھر واپسی پہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ اسکردو کے لوگ انتہائی مہذب، سادہ لو، مہمان نواز اور تربیت یافتہ ہیں۔ ان لوگوں نے تربیت کا سامان کرنے کے لیے دیواروں پہ، بورڈز پہ، پلے کارڈز پہ احادیث، اقوال اور آیات لکھ کے لگائی ہوتی ہیں، اور انہی ساری چیزوں کا اثر ہے کہ یہاں پہ جرائم کی ریشو 0 ہے۔ ہم نے نکاح کی تقریب میں شرکت کی، بڑی سادہ سی تقریب ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے روایتی کھانوں سے ہماری تواضع کی اور وہاں کی اسپیشل نمکین چائے پلائی۔ آپ ابھی 2 منٹ ادھر آ جاؤ۔ مار کتنا رکھیں؟ مہر 50,000 لکھی، وہ نہیں اس کا حماد کہنا تھا۔ آپ کا نام؟ حماد، 1 لاکھ۔ پاپا مہمان کو ہر چیز سہولت ہونا چاہیے۔ عماد علی ابن آصف اقبال علی المہر المعین المعلوم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم یا محمود بحق محمد ويا أعلى بحق علي ويا خاطر بحق فاطمة۔ اس کے بعد 4 دنوں میں ہم نے اسکردو کی خوب سیر کی۔ پہلے دن ہم شنگریلا لیک گئے۔ بہت سارے لوگ شنگریلا لیک سے واقف ہیں، مگر کم لوگ ہونے کی وجہ سے شنگریلا لیک بہت پیارے نظارے پیش کر رہی تھی۔ اس کے بعد ہم اپر کچورا لیک گئے۔ اپر کچورا لیک جو ہے، اس میں کہیں سے ان لیٹ آؤٹ لیٹ پانی کی نظر نہیں آتی، اور اس کا بلو اور گرین شیڈ بہت ہی جادوئی قسم کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر دیوسائی پلین ہم لوگ گئے، اور دیوسائی پلین 13,500 فیٹ آلموسٹ بنتا ہے، یا 13,700 فیٹ،
اور اس کو روف آف دا ورلڈ کہتے ہیں. اس کے بہت پیارے نظارے تھے اور یہ تقریباً 55 کلومیٹر پلین ریجن ہے جو کہ 13,700 فیٹ کی ہائٹ پہ ہے. وہاں پہ ہم گئے. اس کے منتھوکا واٹر فال ہے اور منتھوکا واٹر فال کے ساتھ خمش واٹر فال ہے. خمش واٹر فال جو ہے اس سے بہت سارے لوگ واقف ہی نہیں ہیں. یہ بالکل بارڈر پہ بنتی ہے جا کے کارگل اس کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آنے والی جو اقساط ہیں وہ سکردو کی تقریباً تمام جگہیں جو ہیں اس کی سیر پہ مبنی ہیں اور میں انشاءاللہ اپنے ان سارے اقساط میں ساری ایپیسوڈز میں آپ کو سکردو کی بہت پیاری پیاری جگہوں کی سیر کراؤں گا جہاں پہ میں نے وزٹ کیا.